ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نمبر 3، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر اور مجاہد وغیرہ کی اس آیت کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن جریر نے اپنی صحیح سند کے ساتھ سعید سے روایت کی ہے کہ لیطمئن قلبی کے معنی ہے لیزداد یقینی، تاکہ میرا یقین بڑھ جائے، کیونکہ یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ سنی ہوئی بات پر یقین علم الیقین ہے، دیکھ لے تو عین الیقین۔ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2447۔ سنی بات دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہوتی۔ اسی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سامری نے بچھڑا بنایا ہے، مگر انہوں نے تورات کی الواح اٹھائیں رکھیں۔ پھر جب اپنی آنکھ سے بچھڑے کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور تختیوں کو پھینک دیا۔ عین الیقین کے بعد حق الیقین اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی کی ذات پر گزرے۔ مثلا شہد کے متعلق خبر علم الیقین ہے، اس سے دیکھ لینا عین الیقین ہے، اور اسے خود پینے کے بعد حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو پہلی 8 آیات سے الگ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان آیات میں صراحتاً ایمان یا ہدایت کے بڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت میں اشارے کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے۔ نمبر 4، معاذ رضی اللہ عنہ نے اسود بن ہلال سے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ تاکہ ہم کچھ گھڑی ایمان لائیں۔ اس کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے اور اب ایمان لانے کے لیے بیٹھ رہے تھے، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ مومن تھے اور بڑی شان والے مومن تھے۔ اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے۔ نمبر 5، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یقین سارے کا سارا ایمان ہے۔ امام طبرانی نے اسے متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پورا قول یہ ہے یقین سارے کا سارا ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے۔ جب یقین ایمان ہے تو یقین میں کمی پیشی ایک مسلم بات ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ یقین ایمان کا اصل ہے۔ جب دل کو یقین ہو جاتا ہے تو اعضاء نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر دل میں یقین اس طرح آ جائے جس طرح ہونا چاہیے تو وہ جنت کے شوق میں اور جہنم سے بچنے کے لیے اڑنے لگے۔ نمبر 6، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچتا۔ تقوی یہ مصدر ہے، اس سے مراد نفس کو شرک اور برے اعمال سے بچانا اور صالح اعمال پر دوام اختیار کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض مومن تقوی کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، بعض اس سے کم اور بعض اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس سے ایمان میں کمی اور زیادتی ثابت ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا مفہوم صحیح مسلم حدیث نمبر 2553 میں نواس بن سمعان سے مرفوعاً اور مسند احمد حدیث نمبر 17999 میں وابصہ کی حدیث سے اور ترمذی میں عطیہ سعدی کی حدیث سے آیا ہے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2451۔ آدمی کامل متقی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں کوئی حرج ہو۔
نمبر 7، اور مجاہد نے کہا تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے۔ اس کا مفہوم، مجاہد نے شرع لکم من الدین، سورۃ شورى کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، تقدیر اور عبادات پر ایمان تمام شریعتوں میں تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا آیت کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت کے بعض احکام میں پہلے نبی کے احکام میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا یہی مطلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین آخری شریعت میں مکمل ہوا، اس سے پہلے اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایمان میں کمی اور زیادتی کی اور نقص و کمال کی دلیل ہے۔ دین اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت و حدیث ہے۔ آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اور حدیث ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، ترمذی حدیث نمبر 2610۔ عزیز سامعین، صحیح بخاری کو صحیح معنوں میں مختصر وقت میں سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔